میرا سوال ہے کہ آپ کو قرآن مجید کی کون سی سورت سب سے زیادہ پسند ہے؟ قرآن کریم تو ساری پسند ہونا چاہیے. کوئی ہوتی ہے ایک کے حضرت زیادہ؟ عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت وسلم کے اخلاق کیسے تھے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، جواب دیا تھا کہ کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ میں نے پڑھا ہے، بس وہی وسلم کے اخلاق تھے. جب حضرت وسلم کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ سب سے ہر چیز اس کی بابرکت ہے. سمجھ آئی؟ اس لیے یہ کہنا یہ پسند ہے اور یہ نہیں پسند ہے، ناپسند والی تو سوال ہی کوئی نہیں. باقی ہیں کچھ مضامین ہیں جو بار بار بات سامنے آتے ہیں، اس لیے ان کو دہرایا جاتا ہے اور وہ فائدہ مند ہوتے ہیں جماعت کے لیے بھی، حالات کے لیے بھی. اس لیے میں بعض سلیکٹڈ صورتیں پڑھتا ہوں تاکہ ان کے مضمون جو ہیں سامنے آتے رہیں. کبھی کسی کو غور کرنے کا پتہ لگ جائے تو کر لے گا. ہیں باقی ہر چیز کی ایک ٹاپ کی صورت ہوتی ہے. جس طرح آنسر نے فرمایا کہ آیت الکرسی جو ہے یہ اس کی ایک انتہا ہے سورہ بقرہ کی. ہیں پھر اسی طرح آخری 3 آیتوں کے بارے میں یہ بھی نجات کے لیے. اسی طرح بہت ساری صورتیں. اب قل هو اللہ احد میں، سورہ اخلاص میں اگر اللہ الصمد کا صحیح مطلب پتہ لگ جائے تو یہی اس کی احد سے بھی بڑی چیز تو صمد ہے. اس لیے کہ اس میں یہ کا مطلب یہ ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غنی ہے. غنی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. تو سمد میں یہ اتنے بڑے وسیع معنی ہیں. اور جو ہمیشہ رہنے والا ہے کہ کبھی ہلاک نہیں ہونا، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، تو کہتا ہے اسی کی پناہ میں آؤ، اسی کے پاس جاؤ. وہ عہد بھی ہے. اور یاد رکھو کہ تمہارے عمل کام آئیں گے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا. اس لیے رشتہ داری والی بات کوئی نہیں ہے. اللہ سے صحیح لا لگاؤ، اس کی پناہ تلاش کرو تو نجات ہے. تو ہر صورت میں ہر آیت کا کوئی نہ کوئی ایک اس انتہا ہوتی ہے اس کی.